حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زندگی بھر خوش رہنا چاہتے ہو تو 4 کام کبھی نہ چھوڑنا۔ نمبر 1، شکر کرنا نہ چھوڑیں، ورنہ آپ نعمتوں میں زیادتی سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے، اگر تم شکر کرو گے تم کو مزید دوں گا۔ نمبر 2، اللہ تعالی کا ذکر نہ چھوڑیں، ورنہ آپ اس سے محروم ہو جائیں گے کہ اللہ آپ کو یاد رکھے، کیونکہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ نمبر 3، دعا کو نہ چھوڑیں ورنہ آپ قبولیت سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ نمبر 4، استغفار نہ چھوڑیں ورنہ آپ نجات سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ تعالی ان کو عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا یا مجھ سے کسی مقام پر ڈرا ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے کوئی گالوں پر تھپیڑے مارے اور گربان پھاڑے اور کفر کی باتیں کرے، استغفر اللہ۔ مومن کی فراست۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو ایک سوراخ سے دوبارہ ڈنگ نہیں لگ سکتا، یعنی ایک بار دھوکہ کھاتا ہے پھر ہوشیار رہتا ہے۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ جو شخص ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ اور سفارشی ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ پرندوں جیسے دل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کے دل پرندوں جیسے ہوں گے، یعنی ان میں ذرا بھر کسی قسم کا کینہ، حسد، بخل نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مسلم حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک سے زیادہ بیویاں اور ان کے حقوق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کے مقابلے دوسری طرف زیادہ میلان رکھے تو قیامت کے دن وہ اس طرف آئے گا کہ اس کا ایک پلو جھکا ہوا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اچھا سلوک کیا کرو۔ قبولیت کا یقین رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ ترمذی شریف یہ حدیث ہے۔ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے کا عادی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے جب تک وہ دنیا میں رہے۔